سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں۔ سابق وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے شہباز شریف کے بیان کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہے تو وہ تنزیہ کہا تھا۔ ایک نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے مریم اورنگزیب نے کہا کہ شہباز شریف نے آنکھ کا تارا ہونے کی بات ایک صحافی کے سوال کے جواب میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے آنکھ کا تارا ہونے کا کہہ کر پھر اس کی وضاحت بھی دی۔ اگر میں آنکھ کا تارا ہوں تو مشرف دور میں جیلوں میں کیوں رہا؟ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ شہباز شریف نے کہا کہ اگر میں آنکھ کا تارا ہوں تو اٹک قلعہ، اٹک جیل، اڈیالہ اور کوٹ لکھپت جیل میں کیوں رہا؟ شہباز شریف کیانی صاحب کے دور میں بھی جیل گئے اور مشرف دور میں بھی جیل گئے۔ مزید کہا کہ باجوہ صاحب کے دور میں تو شہباز شریف کی بیٹیاں نیب کی عدالتوں میں گھسیٹی گئی۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی کا کہنا ہے کہ پاکستان اس وقت مکمل ہوتا ہے جب مسلم اور غیر مسلم اکٹھے ہوتے ہیں۔ قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کرنے والے جان لیں، ہم سب ایک ہیں۔ حافظ طاہر محمود اشرفی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان علماء کونسل کل انشاءاللہ پورے جوش و جذبے سے جشن آزادی منائے گی۔ ہم انشاءاللہ بھرپور انداز میں ملک کی سلامتی کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ قومی پرچم کی توہین کرنے والوں کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کیے جانے چاہیے۔ ایسے عناصر کے خلاف غداری کے مقدمات چلائے جانے چاہیے۔ طاہر محمود اشرفی نے نگراں وزیر اعظم کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انوار الحق کاکڑ نے ہمیشہ پاکستان کی ترجمانی کی ہے اور وہ مستحکم پاکستان کے لیے ایک امید ہوں گے۔ مزید کہا کہ ہمیں اپنی اصل منزل خلافت راشدہ کے نظام تک پہنچنا ہے، اس لیے ہمیں چھوٹے چھوٹے اختلافات ختم کر کے ایک پرچم کے نیچے اکٹھا ہونا چاہیے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ ہم نے ڈسٹرکٹ سینٹر میں بڑی محنت کی اور 75 پارک سے افتتاح کیا، لیکن آخر میں بیلٹ سے فیصلہ جماعت اسلامی کے لیے نکل آیا۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مرتضی وہاب نے کہا کہ ڈسٹرکٹ سینٹر کے رہنے والوں کو ہماری مدد درکار ہے تو ہم تیار ہیں۔ وہاں سے کامیاب ہونے والوں سے کہتا ہوں، جس دن ہم نے آپ کی کوتاہیوں پر دھرنے دینا شروع کیے تو آپ گھروں سے نہیں نکل پائیں گے۔ منافقت کو سائڈ پر رکھ کر شہر کی بہتری کے لیے کام کریں۔ ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ پانی کے مسائل حل کرنے کے لیے ہم کوشاں ہیں۔ آئندہ 4 سالوں میں اختیارات کا رونا نہیں روئیں گے، صرف کام ہوگا اور آپ کو شہر میں کام ہوتا ہوا دکھائی بھی دے گا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا ہے کہ کل قراندازی کے ذریعے گاڑیاں، لیپ ٹاپس، سیل فونز اور عمرے کے ٹکٹ دیے جائیں گے۔ لوگ اپنے ساتھ آئی ڈی کارڈ لے کر آئیں۔ مزار قائد پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کامران ٹیسوری نے کہا کہ یوم آزادی پر قافلہ آزادی نکالیں گے۔ عوام کل پاکستان کا پرچم لے کر شاہراہ فیصل پر پہنچے۔ شاہراہ فیصل سے ہم ریلی لے کر نمائش چورنگی تک آئیں گے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ گزشتہ رات پولیس نے لال حویلی اور میرے بھائی بہنوں کے گھر ریڈ کیا۔ اس حوالے سے اپنے ایک بیان میں شیخ رشید نے کہا کہ پولیس گھر سے قیمتی سامان، ڈرائیور اور ملازمین کو ساتھ لے گئی۔ پولیس لال حویلی سے کیمرے، لیپ ٹاپ اور موبائل فون بھی لے گئی۔ لال حویلی کے باہر سے تمام بیریئرز ہٹا دیے گئے جو سیکیورٹی وجوہات پر لگائے گئے تھے۔ مجھ پر 3 خودکش حملے ہوئے ہیں۔ اب کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوا تو ذمہ دار موجودہ حکمران ہی ہوں گے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ نے مزید کہا کہ یوم آزادی پر لال حویلی میں 50 سال سے تقاریب ہو رہی ہیں۔ پولیس لاؤڈ سپیکر، آتش بازی کا سامان اور سٹیج بھی اٹھا کر لے گئی۔ لال حویلی کے راستے بند کیے گئے تو رات 10 بجے فیصلہ کریں گے کہ آتش بازی کہاں کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے انوار الحق کاکڑ کو نگراں وزیر اعظم مقرر ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ اس حوالے سے شہباز شریف نے کہا ہے کہ بلوچستان سے نگراں وزیر اعظم کا انتخاب خوش آئند ہے۔ آئینی طریقہ کار پر چلتے ہوئے ایک اچھے نام پر اتفاق ہوا۔ مزید کہا، امید ہے انوار الحق کاکڑ ملک میں شفاف، آزادانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات کا انعقاد یقینی بنائیں گے۔ گواہ گو ہوں کہ نگراں وزیر اعظم اور ان کی کابینہ عوام اور آئین کی توقعات پر پورا اتریں گے۔ راجہ ریاض کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مشاورت میں مدد کی۔ انوار الحق کاکڑ پڑھے لکھے اور محب وطن شخص ہیں۔ تمام جماعتوں کی طرف سے انوار الحق کاکڑ کے نام پر اعتماد ہمارے درست انتخاب کی علامت ہے۔